واشنگٹن کا تہران پر یہ الزام کہ خطے میں ایران کی پراکسیز ہیں، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر امریکی پروپیگنڈا ہے؟ لبنان پر اسرائیل نے 1980 میں کیسے قبضہ کیا تھا اور پھر اس قبضے کو کیسے چھڑایا گیا؟ کیا اسرائیل لبنان پر دوبارہ قبضہ کر رہا ہے؟ مشرق وسطی کی کشیدگی اور ایران جنگ سے دنیا کی دفاعی کمپنیوں نے $600 ارب کا کیسے کاروبار کیا؟ امریکی اور اسرائیلی جنگ سے ایران کو اب تک $270 ارب کا نقصان ہو چکا اور 20,000 فیکٹریاں متاثر۔ ایران نے اچانک کویت میں موجود امریکی دفاعی اڈے پر میزائل کیوں داغے؟ ایران کے ساتھ امریکی ڈیل میں آخر بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ٹرمپ بار بار معاہدے سے کیوں فرار ہو جاتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ عالمی سیاست کی موجودہ بساط پر مشرق وسطی ایک ایسا خطہ بن چکا ہے جہاں جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ نیریٹوز، اکانومی، انرجی کے راستوں اور اسلحہ سازی کی عالمی صنعت میں بھی لڑی جا رہی ہیں۔ یہاں ریاستی طاقتیں براہ راست تصادم کے بجائے مقامی فریقوں، علاقائی اتحادیوں اور سیکیورٹی ڈھانچوں کے ذریعے اپنے اثر و رسوخ کو آگے بڑھاتی ہیں، جس نے پراکسی جنگ کے تصور کو ایک مرکزی سیاسی اصطلاح بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنان، ایران اور شام کے گرد گھومتی ہوئی کشمکش محض علاقائی اختلاف نہیں بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک پلاننگ کی جھلک دکھاتی ہے، جہاں سرحدوں کے دفاع، فضائی حدود کے کنٹرول اور توانائی کے وسائل پر اختیار جیسے عوامل فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ پراکسی سے مراد کیا ہے؟ پراکسی سے مراد ایسی ریاست، تنظیم، ملیشیا، سیاسی جماعت یا مسلح گروہ ہوتا ہے جو کسی بڑی طاقت یا بیرونی فریق کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس کی مالی، عسکری، سیاسی یا انٹیلیجنس مدد حاصل کرتا ہو۔ پراکسی وہ فریق ہوتا ہے جو کسی دوسرے فریق کی جانب سے یا اس کے مفادات کے لیے کام کرے، جبکہ اصل سرپرست خود براہ راست میدان میں اترنے سے گریز کرے۔ امریکہ ایران پر دہائیوں سے الزام عائد کر رہا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے سے خطے میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لبنان کے تناظر میں پراکسی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل لبنان پر حملہ آور ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ ایران کی پراکسی ہے۔ حقیقت میں حزب اللہ ایران کی کوئی پراکسی نہیں ہے۔ حزب اللہ جنوبی لبنان کی ایک مقامی مزاحمتی اور دفاعی قوت ہے، اور اس کا وجود اس لیے سامنے آیا کیونکہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں جنوبی لبنان ایک توسیع پسند اسرائیل کے قبضے میں تھا۔ بالآخر حزب اللہ نے اسرائیلی افواج کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور اسی وجہ سے اس نے خاصی طاقت اور شہرت حاصل کی۔ حزب اللہ نے وہ کام کر دکھایا جو لبنانی فوج نہیں کر سکی تھی، کیونکہ لبنانی فوج عملاً امریکہ کے زیر اثر ہے۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟ امریکہ نے واضح طور پر یہ ہدایت دی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، تب آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام معاملات آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کہ لبنان کی باقاعدہ فوج کے پاس نہ تو فضائی دفاعی سسٹم ہونا چاہیے اور نہ ہی ایک مؤثر فضائیہ۔ یوں لبنان اپنی فضائی حدود پر مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ امریکہ نے اس کو یقینی بنایا، کس کے کہنے پر؟ یقیناً نیتن یاہو اور اسرائیل کے کہنے پر۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے کہا کہ ہم لبنانی فضائی حدود پر کنٹرول چاہتے ہیں تاکہ برسوں تک اسے استعمال کرتے ہوئے شام میں میزائل حملے کر سکیں اور مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکیں، اور حقیقتاً یہی کیا گیا۔ اسرائیل زمینی سطح پر القاعدہ کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، لہٰذا عملی طور پر اسرائیل شام میں القاعدہ اور داعش کی فضائیہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ یہ سب شام کے خلاف
اس عدم استحکام پیدا کرنے والی جنگ کے دوران ہوا جو 2011 میں شروع ہوئی اور دسمبر 2024 میں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس مرحلے پر القاعدہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی، جسے ٹرمپ کی حمایت حاصل تھی، خود کو صدر قرار دے چکا تھا۔ اسی شخص کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور برطانیہ کے شاہ چارلس کے شاہی محلات میں بھی خوش آمدید کہا گیا۔ الجولانی ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے سر قلم کرنے کے لیے بدنام رہا ہے، اور خود امریکہ نے اسے دہشت گرد قرار دیا اور اس کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ اب اس جولانی کو شام کا صدر تسلیم کر لینا یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ امریکہ نے عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جو نام نہاد جنگ لڑی یا اس سے متعلق نیریٹو پیدا کیا، اس کے حقیقی اہداف کیا تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے۔ یہ کتنا بڑا مذاق تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لبنان اپنی سرحدوں کا دفاع نہ کر سکے۔ آج جنوبی لبنان کی سرحد کا دفاع کرنے والی واحد قوت حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ میں شامل لوگ ایرانی نہیں ہیں، حزب اللہ لبنانی ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے اور اپنے ساتھ انتقام اور مزاحمت کا جذبہ لے کر پروان چڑھے۔ ان کا وجود ہی اس وجہ سے ہے کہ اسرائیل نے 2 دہائیوں تک جنوبی لبنان پر ایک ظالمانہ قبضہ برقرار رکھا، اور یہ کسی بھی قوم کے لیے اپنی سرزمین کے دفاع کا کافی جواز ہے۔ اس پورے عرصے میں امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ سیاسی عناصر لبنانی عوام کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے رہے، کبھی عیسائیوں کے خلاف، کبھی شیعہ کو سنی کے خلاف، اور مختلف فرقوں اور گروہوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ لبنان کو تقسیم اور کمزور کیا جائے۔ یہاں تک کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے بھی کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ وہ لبنانی فوج کو اس مقصد کے لیے مسلح اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر سکے۔ میرے نزدیک یہ دراصل لبنان میں خانہ جنگی کے لیے سبز جھنڈی دینے کے مترادف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ امریکہ اور اسرائیل کھلے عام لبنان میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر لبنان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تو وہ اس صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے، اس کی سمت متعین کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو وہ برتری حاصل ہو جائے گی جس کی مدد سے وہ بالآخر جنوبی لبنان کے مزید علاقوں پر قبضہ کر سکے گا۔ وہاں کے آبی وسائل، خصوصاً دریائے لیتانی پر کنٹرول حاصل کر سکے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر لبنان کے ساحلی سمندری علاقوں میں موجود قدرتی گیس کے ذخائر پر قبضہ جما سکے گا۔ میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں میرے مطابق اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور اس کی دستاویزات بھی موجود ہیں، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ حقیقی ہے، اور یہ سب کچھ اسی وقت وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیلی فورس کو یہ حکم دیا ہے کہ لبنان کے اندر مزید حملے کیے جائیں اور حملے کر کے لبنان کے مزید حصوں کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ اس وقت کم و بیش 10 کلومیٹر اندر تک لبنان کے علاقے میں یلو لائن قائم کر دی گئی ہے، یعنی یہاں پر اسرائیل کا براہ راست قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف لبنان، دوسری طرف غزہ کے حوالے سے بھی نیتن یاہو نے اپنی فورس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ غزہ کا 70% علاقہ اس وقت اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہونا چاہیے، اور جس علاقے پر ابھی تک اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے وہاں پر بھی قبضہ کیا جائے۔ کہاں ہے وہ غزہ پیس بورڈ جس کے اندر مسلم ممالک شامل ہوئے تھے؟ کہاں ہے وہ غزہ پیس بورڈ جس کے تحت ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کی جائے گی، یہاں پر فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، غزہ کے مسلمانوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے گا، اور یہاں پر جو بچے شہید ہوئے، جو غزہ کے مسلمان شہید ہوئے، اس کی قیمت کیا اس طرح چکائی جا رہی ہے کہ اب نیتن یاہو 70% غزہ کے علاقے کے اوپر براہ راست قابض ہونا چاہتا ہے۔ فلسطین سے متعلق مسلمان ممالک کا مدعا اور نقطہ نظر جو مرضی ہو، ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسلمان ممالک اسرائیل کی جارحیت کو
روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل ہو کر یہ تاثر دیا گیا کہ غزہ کی ری ہیبلیٹیشن کی جائے گی، لیکن آج نیتن یاہو کو کوئی نہیں روک سکا، کوئی مسلمان ملک نہیں روک سکا۔ خود امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے کہ غزہ کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ بیک وقت اسرائیل جو ہے اپنے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو عملی شکل دینے کے لیے غزہ اور لبنان کے اوپر حملہ آور ہے۔ ایران جنگ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا، اور اسی بات کا ادراک اسرائیل کو بھی ہو چکا ہے، مشرق وسطیٰ کی خلیجی ریاستوں کو بھی ہو چکا ہے، اور خود پینٹاگون اور واشنگٹن کو بھی ہو چکا ہے۔ ابھی ایران جنگ کے حوالے سے سپری کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی جو دفاعی صنعت سے وابستہ کمپنیاں ہیں، انہوں نے مجموعی طور پر 600 ارب ڈالر سے زائد آمدنی حاصل کی ہے۔ ان میں امریکی دفاعی کمپنیوں کا حصہ نصف یعنی 50% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس تناظر میں اس معاملے کا گہرائی اور جامع انداز میں جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنگ ہمیشہ کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت خاص طور پر اس وقت مزید واضح ہو جاتی ہے جب امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کو موصول ہونے والے ریکارڈ توڑ آرڈرز پر نظر ڈالی جائے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 کے دوران امریکی حکومت نے فارن ملٹری سیلز پروگرام کے تحت 45 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی معاہدوں کی منظوری دی ہے۔ غور سے سنیں، 45 ارب ڈالر، یہ کن کو جا رہا ہے؟ براہ راست ملٹری کانٹریکٹرز کو، جو اسلحہ بناتے ہیں اور پھر دنیا کو بیچتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 81% آرڈرز جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے لیے تھے، جن کا مقصد امریکہ کے عرب اتحادیوں کی دفاعی ضروریات پوری کرنا تھا۔ یعنی مشرق وسطیٰ کے وسائل کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان سے دولت ہتھیانے کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ یہاں پر کشیدگی پیدا کی جائے، یہاں پر عدم تحفظ کے جذبات کو فروغ دیا جائے، یہاں پر سیاسی طور پر ایسی تقسیم پیدا کی جائے کہ ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن قرار پائے اور دونوں ملک امریکہ کے اسلحے کے خریدار بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو 45 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ مشرق وسطیٰ کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ ایران کے جوابی حملوں کے جو خطرات ہیں اور دباؤ کا جو سامنا ہے، اس سے بچا جائے۔ ان معاہدوں میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں میں لاک ہیڈ مارٹن، RTX، نارتھروپ گرومن، جنرل ڈائنامکس اور بوئنگ شامل ہیں، جن عسکری سسٹمز اور ہتھیاروں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان میں 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے، ٹام ہاک جیسے کروز میزائل، پیٹریاٹ فضائی دفاعی بیٹریوں جیسے دفاعی سسٹمز اور ڈرونز کے خلاف استعمال ہونے والے جدید دفاعی سسٹمز نمایاں ہیں۔ موجودہ علاقائی کشیدگی اور جنگی ماحول کے باعث ایسے ہتھیار اور دفاعی پلیٹ فارم عالمی منڈی میں انتہائی زیادہ طلب کا سامنا کر رہے ہیں۔ 28 فروری سے لے کر 8 اپریل تک امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مشترکہ طور پر مل کر ایران کے اوپر بمباری کی، حملے کیے اور ایران کی شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور وہاں پر بچوں کو شہید کیا گیا، اور یہ بربریت اور جارحیت اس حد تک پھیل چکی تھی کہ بچوں کے سکولوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ میناب سکول اس حوالے سے بہت بڑی اگزامپل ہے کہ وہاں پر حملہ کر کے امریکہ نے بچوں کو شہید کیا۔ شہری ہلاکتوں کے علاوہ ایرانی معیشت کو بھی بے پناہ نقصان پہنچایا گیا۔ اب تک ایران کو تقریباً 270 ارب ڈالر کے معاشی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ نقصان امریکی بحریہ کی جانب سے عائد کردہ بحری ناکہ بندی، کئی دہائیوں سے جاری معاشی پابندیوں اور امریکی مالیاتی اداروں میں فریز ایرانی ایسٹس کے ساتھ مل کر افراط زر کو 2 ہندسوں تک پہنچا چکا ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں ایران کی سمندری راستوں کے ذریعے تیل برآمد کرنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوئی، جس سے ملک کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ بری طرح دباؤ کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ جنگ کے باعث 20,000 سے زائد کارخانے یعنی فیکٹریوں میں کام جو تھا وہ معطل ہوا،
جس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد افراد براہ راست روزگار سے محروم ہو گئے۔ UNDP کے ایک تخمینے کے مطابق اس جنگ کے باعث ایرانی معیشت 8.8% سے 10.4% تک سکڑ گئی، جس کے نتیجے میں 30 لاکھ سے زائد ایرانی غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے جنگ کا جاری رہنا انتہائی سود مند ہے۔ ان کے لیے ہر جنگ منافع کمانے کا ایک نیا موقع بن جاتی ہے۔ ان کمپنیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ منافع معصوم انسانوں کے خون اور تباہ حال معاشروں کی قیمت پر حاصل کیا جا رہا ہے۔ آخرکار سوال یہ ہے کہ یہ کثیر السروں والا عفریت جو جنگ، اسلحے اور منافع کے باہمی گٹھ جوڑ کی علامت بن چکا ہے، کب تک اسی طرح سرگرم عمل رہے گا؟ امریکہ ایک طرف بین الاقوامی سطح پر ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے۔ امریکہ کے ادارے ہوں، کانگریس ہو، سینٹ ہو، امریکہ کی سیاسی جماعتیں، وہاں پر کام کرنے والے فلاحی ادارے یا تنظیمیں، تھنک ٹینکس، سب اس دعوے کے پرچارک ہیں کہ امریکہ ہیومن رائٹس کا علم بردار ملک ہے۔ لیکن امریکہ کی جارحیت اور سامراجیت کا اندازہ لگائیے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر 10 کروڑ نفوس پر مشتمل ایک ملک کو گزشتہ 50 برس سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وہاں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہاں پر انسانیت کو زندہ درگور کرنے کے منصوبے لاگو کیے گئے ہیں۔ کس کی ماں پر؟ کس کی خواہش کی تکمیل کے لیے؟ صرف اسرائیل کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ مشرق وسطیٰ کے مسلمان مسلسل اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم امریکہ کے ہیومن رائٹس چیمپئن ہونے کے دعوے کا پوسٹ مارٹم کریں تو یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے، بلکہ حقیقت کے قریب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ کا جو دوہرا چہرہ ہے وہ ایران جنگ کے دوران بالکل واضح ہو گیا۔ اور یہ امریکہ کا ہمیشہ ویپن رہا ہے کہ دنیا کے ممالک کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں، ان پر تجارتی پابندیاں عائد کی جائیں، انہیں دنیا کی مارکیٹ سے باہر نکالا جائے، ان کی اشیاء کو بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچنے سے روکا جائے، ان کے اثاثہ جات کو ضبط کیا جائے، ان کو فریز کیا جائے۔ اور یہی کچھ ہمیں ایران کے تناظر میں نظر آیا۔ اور میں نے متعدد بار یہ کہا، اگر مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستیں امریکہ کی طفیلی ریاست بننے کے کردار سے باز آ جائیں تو امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر بھی مشرق وسطیٰ کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتے۔ اور اگر یہاں پر امریکی اور اسرائیلی سرویلنس کا راستہ بھی بند کر دیا جائے تو ایران مزید طاقتور ہو سکتا ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ایران نے کویت میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے میزائل حملہ؟ اس حملے کے نتیجے میں 5 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ 28 مئی کو ایران کی جانب سے کویت میں امریکی افواج کی جو ایئر بیس تھی، یعنی کویتی فضائی اڈے کی طرف ایک میزائل داغا گیا، جسے فتح 110 بیلسٹک میزائل کہتے ہیں۔ یہ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے فضائی میں تباہ کر دیا تھا، لیکن میزائل کا ملبہ گرنے سے علی السالم ایئر بیس کے فلائٹ لائن ایریا کو نقصان پہنچا تھا۔ اب چند گھنٹے پہلے ایران نے کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ کم از کم ایک ریپر حملہ آور ڈرون مکمل MQ-9 تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے والوں میں امریکی فوج کے حاضر سروس اہلکار اور پرائیویٹ کنٹریکٹر دونوں شامل تھے۔ تاہم تمام افراد کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں۔ تقریباً $3 کروڑ فی طیارہ لاگت کے حساب سے یہ نقصان انسانی جانوں پر پڑنے والے اثرات کے علاوہ ایک بڑا امریکہ کے لیے مالی خسارہ ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ایران کا فتح 110 ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 500 کلو گرام وزنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 28 فروری کو اپنے میزائل اور ڈرون حملوں کی مہم شروع کرنے کے بعد سے تہران نے خطے میں اس نوعیت کے کئی ہتھیار استعمال کیے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران مختلف اہداف پر 1850 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ چکا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے استعمال کیے جانے والے کوڈ نامی آپریشن ایپک فیوری کی تازہ ترین جانی نقصان رپورٹ کے مطابق اب تک 14 امریکی ہلاک اور 409 زخمی ہو چکے ہیں۔ اب کویت کے اوپر کیوں حملہ کیا گیا؟
कुवैत की सरजमीन अभी भी ईरान की सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है और यहाँ से वो जासूसी ड्रोन तैयारे उड़ाए जाते हैं जो ईरानी हदूद में दाखिल होकर सर्वेलेंस करते हैं और इस सर्वेलेंस से मालूमात अमेरिका और इसराइल तक बरह रास्त पहुँचती है। इसलिए कुवैत के इस फौजी अड्डे के ऊपर ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया गया। ईरान ने अपने इन तमाम हमलों में हमेशा एक बात बार बार वाज़ेह की कि उनका हदफ इन खलीजी रियासतों की शहरी आबादियां नहीं है, उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ अमरीकी और इसराइली फौजी अड्डे हैं। और आप देखें कि मशरिक़ वस्ता की ये सरजमीन जो बज़ाहिरन ये लगता है कि मुस्लिम रियासतों की सरजमीन है, वो एक दूसरे मुस्लिम रियासत और वहाँ के मुसलमानों को शहीद करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन है? जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन है? जो मुसलमानों के वजूद के खिलाफ है। अब मैंने प्रोग्राम के शुरू में हाइलाइट्स के अंदर ये कहा था कि ईरान से अमरीकी डील में आखिर बड़ी रुकावट क्या है और ट्रंप बार बार मुआहदे से क्यों फरार हो जाता है। इसके लिए हमें मशरिक़ वस्ता के अंदर जो स्पॉइलर का किरदार अदा करने वाला मरकजी मुल्क है उसकी खारजा पॉलिसी को पेश नज़र रखना होगा, वो है इसराइल। नेतन्याहू का अपना सियासी वजूद इसी मफरूज़े और इसी नैरेटिव पर खड़ा है कि मुस्लिम ममालिक और मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ख़ास तौर पर ईरान जो है वो इसराइल के वजूद के ख़िलाफ़ है और मुस्लिम रियासतें उनके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए इसराइल को जदीद मिलिट्री असला फराहम किया जाए और अमेरिका वो फराहम करता है। और मुज़ाकरात के दौरान जब भी ये पेशरफ्त होने लगती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा होने को है तो इसराइल फौरी तौर पर स्पॉइलर का किरदार अदा करता है। आप देखें, जो मफाहमत की यादाश्त का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार किया गया, उस मुसव्वदे के अंदर ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि हिज़्बुल्लाह इस मफाहमत के अंदर शामिल होगी और लेबनान के ऊपर और बिलखसूस हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमले बंद किए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि लेबनान जो है वो ना सिर्फ ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात रखता है बल्कि हिज़्बुल्लाह ने, मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि ये वही हिज़्बुल्लाह है जिसने इसराइल का कब्ज़ा छुड़ाया था। और आज अमेरिका प्रॉक्सी के नारे लगाकर ईरान को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करता है। ईरान ने किसी मुल्क पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। ईरान ने कभी किसी मुल्क के साथ तिजारती बाइकआउट नहीं किया। ईरान को पाबंदियों का सामना रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के जो कुदरती वसाइल और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे, इन पर अमरीकी कब्ज़ा, बरतानवी कब्ज़ा छुड़ाया गया था। और यहाँ पर जो अमेरिका के पपेट शहनशाह को इंस्टॉल किया गया था उसको मुल्क से निकाला गया, उसका तख्ता उल्टा गया और बिल्कुल वैसे ही तख्ता उल्टा गया जैसे एक जमहूरी तरीके से मुल्क के अंदर तब्दीली लाई जाती है। और अब गुज़िश्ता 50 बरस से ईरान मुसलसल तरक्की कर रहा है। ईरान के साइंसी इदारे तरक्की कर रही हैं और ये साइंसी इदारों की तरक्की है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज को ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ट्रंप को इसका इदराक हो चुका है। ट्रंप बार बार मुआहिदे से सिर्फ इसलिए फरार हासिल करना चाहते हैं कि ट्रंप ने जिस चीज़ को रेड लाइन करार दिया है वही रेड लाइन ईरान की है और इसके लिए जब तक ट्रंप एक कदम पीछे नहीं हटेंगे ये मुआहिदा नहीं होगा। ईरान ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। मुआहिदे के हवाले से मज़ीद क्या क्या रुकावटें आपके जहन में हैं? आप क्या समझते हैं कि ट्रंप के ऊपर इसराइल के अलावा किसका दबाव है कि वो अभी तक मुआहिदे के लिए तैयार नहीं हो रहा या MOU के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा? सिचुएशन रूम में 2 घंटे की मीटिंग की लेकिन बेनतीजा रही। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।